أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى۔ آپ اپنے عالی شان رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک پیدا کیا، جس نے اندازہ لگایا پھر ہدایت کی، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے سیاہ کوڑا بنا دیا۔ ان قریب ہم آپ کو قرآن مجید پڑھا دیں گے، پھر آپ نہ بھول سکیں گے مگر جو اللہ کو منظور ہوگا۔ بے شک وہ ظاہر اور مخفی کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو آسانی تک دھیرے دھیرے پہنچا دیں گے۔ اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اعلیٰ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کا معنی آتا ہے عالی شان، بلند مرتبے والا۔ تو چونکہ اس سورت کا پہلا لفظ الاعلیٰ اللہ رب العزت کا ایک صفتی نام ہے جو اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے، آیت کریمہ میں اس سے وہ لفظ موجود تھا، اس لفظ کو لے کر سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا اصل مضمون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کے بارے میں تسلی دینا ہے۔ آپ علیہ السلام پر نبوت ملنے کے بعد جب دھیرے دھیرے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علوم آپ کو دیے جانے لگے، دنیا میں پیش آنے والے اور اس کے بعد قیامت تک پیش آنے والے جتنے احوال تھے، دھیرے دھیرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا وہ آپ کو بتائے جانے لگے۔ تو آپ علیہ السلام کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ میں ان پڑھ ہوں، لکھا پڑھا نہیں ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے جو مضامین مجھے دیے جا رہے ہیں قرآن مجید کی شکل میں، اور اس قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں لوگوں کے سامنے بیان کیے، تو آپ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ میں امی ہونے کی وجہ سے، پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کو بھول جاؤں، اور شریعت کا کچھ حصہ بھول جانے کی وجہ سے میں اپنی امت تک اور قیامت تک آنے والے دیگر افراد تک، دیگر لوگوں تک نہ پہنچا سکوں۔ اس کا فکر اور اس کا ٹینشن آپ علیہ السلام کو لاحق ہوا، تو اس کے بارے میں خاص طور پر اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنقرئک فلا تنسا، ہم قرآن مجید آپ کو پڑھا دیں گے، اس کے جمی معانی اور جمی مفاہیم اور جتنے مطلب ہے سارے ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، پھر آپ بھول نہ سکیں گے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ جب اس صورت کے ذریعے آپ علیہ السلام کو اتنی بڑی تسلی دی گئی تھی، اتنی بڑی بشارت دی گئی تھی کہ جو کچھ قرآن مجھ پر اتر رہا ہے وہ میں بھول نہ سکوں گا، تو اسی بشارت اس صورت میں آپ کو ملی تھی، اتنی بڑی خوشخبری آپ علیہ السلام کو ملی تھی، اس وجہ سے آپ علیہ السلام اس صورت کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جمعہ کے دن، عیدین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں یہی سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔ اور کبھی کبھار یہاں تک روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر
عید جمعہ کے دن جمع ہو گئی، عید جمعہ کے دن جمع ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں یہ دو صورتیں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں تلاوت فرماتے، پھر وہی 3-4 گھنٹے کے بعد اس دن جب جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس صورت میں آپ علیہ السلام کو جو بشارت دی گئی تھی، اسی بشارت اور اسی خوشی میں ان صورتوں سے آپ علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، اور جیسا کہ معمول چلتا ہے کئی موقع پر عیدین وغیرہ کے موقع پر ہمارے جتنے بھی ائمہ نماز پڑھاتے ہیں جمعہ کے دن بے وہ عامتاً جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کا اہتمام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی اسی عادت شریفہ کو زندہ کرتے ہوئے اور اسی کی اتباع میں۔ پھر عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب سب سے پہلے فسبح بسم ربک العظیم والی آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا اجعلوها فی الرکوع، اس تسبیح کو رکوع میں رکھ دو، اسی سے تسبیح نکلی سبح اسم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے آج تک نماز کے رکوع میں سبحان ربی العظیم والی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہی سورۃ الاعلیٰ نازل ہوئی اور اس کی پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے عالی شان رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، جب یہ صورت نازل ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اجعلوها فی السجود، اس کو سجدے میں رکھ دو، چنانچہ آج تک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اسی سے وہ تسبیح نکال کر ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کبھی 3 مرتبہ، پھر 5 مرتبہ، پھر اس سے 7 مرتبہ، اور آخری درجے میں آدمی 10 مرتبہ تک پڑھتا ہے اپنے رکوع کو لمبا کرنا چاہے تو یہ اسی آیت کریمہ سے سبحان ربی الاعلیٰ اس آیت سے یہ تسبیح نکلی ہے۔ چونکہ اس میں مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہدایت القرآن ان کی ایک تفسیر ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے اس میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید بھی ہے۔ تحمید کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، دل سے اس کو ماننا بھی کہ ساری خوبیاں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اور پھر زبان سے اس کا یعنی تذکرہ بھی کرنا کہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی حمد بھی بیان کرنا، اور اس کے مقابلے میں سبح یسبح تسبیح بیان کرنا، یعنی پاکی بیان کرنا، یعنی دل سے بھی اس بات کو ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عیوب سے، سارے نقص کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، عیب کی جتنی چیزیں ہوتی ہے، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور آدمی پھر زبان کے ذریعے اس کا یعنی اقرار بھی کرے، اب تسبیح بھی بیان کرے۔ اسی لیے جب اس میں حمد بھی آ گیا، یعنی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ثابت کی جا رہی ہیں اور ساری برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک بتلایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا بخاری شریف کی سب سے آخری روایت ہے، اور اس آخری روایت میں 2 کلمے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہے، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن اس کے پڑھنے کی وجہ سے وہ قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہو جائیں گے، یعنی اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس میں تسبیح ہے اور اللہ کی حمد، یہ 2 باتیں جمع ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ 2 کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے
اور میزان میں جب آدمی اس کو پڑھتا رہتا ہے صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آدمی گھر سے مسجد تک اور مسجد سے گھر تک چلے گا اور ذرا سا اپنے آپ کو متوجہ کر لے گا تو آسانی کے ساتھ 100 مرتبہ وہ اس تسبیح کو پڑھ سکتا ہے. تو وہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. تو وہی بات اس آیت کریمہ میں ہو رہی ہے سبح اسم ربک الاعلی. پھر یہ اللہ کی حمد بیان کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ساری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کی دوسری آیت سے پتہ چل رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ارے انسان کو تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے. انسان کو بدرجہ اولا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی، دنیا کی ساری مخلوق، چرین پرین نباتات جمادات، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اگرچہ چرند کیا بول رہا ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. اسی طریقے سے نباتات، درخت، پتے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سارے عیوب سے، سارے نقص کی چیزوں سے اللہ پاک ہے. یہ اس کا اقرار چرند پرند ہر چیز کرتی ہے. تو انسان کو تو جو مکلف ہے، جس کو قیامت کے دن ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اس کو تو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، یعنی ساری خوبیوں کا وہ مالک ہے، یہ ہے تحمید. اس کا دل سے اس کو مانے بھی اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا رہے. اور تسبیح یعنی دل سے تمام عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اس کو مانا بھی اور زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، اس طریقے کے کلمات کے ذریعے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان بھی کرتا رہے. پھر آگے مفسرین کہتے ہیں یہ ایک حکم دیا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اس ربک، اپنے رب کے نام کی اس لیے تسبیح بیان کرنا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے. بچپن سے لے کر 55 تک اور ساری زندگی وہ تم کو پال رہا ہے. جب تم یعنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اس نے تمہاری دیکھ ریکھ کی، تم کو پالا. جب ماں کے پیٹ سے تم باہر آئے تب بھی اسی نے تمہارا خیال رکھا، تمہاری روزی روٹی کا اور دودھ وغیرہ ساری چیز کا انتظام اسی ذات نے فرمایا ہے. تندرست تم کو اسی ذات نے رکھا. تمہیں تمہارے والدین کی والدہ کی چھاتی میں تمہارے لیے دودھ اسی ذات نے رکھا اور اس میں غذائیت رکھی، جس سے آپ رفتہ رفتہ بڑے ہوئے. بڑے ہونے کے بعد پھر شعور عطا اسی ذات نے کیا. اس کے بعد تمہارے لیے نکاح وغیرہ کا انتظام اسی نے کیا، غذائیت وغیرہ کا انتظام اسی نے کیا. اور آج تک وہی ذات تم کو پال رہی ہے. تو جس ذات کا تم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہر آن ہر گھڑی کسی بھی وقت وہ تم سے غافل نہیں ہوا، ہمیشہ وہ تمہارا خیال رکھ رہا ہے اور تمہاری پرورش میں لگا ہوا ہے. تو جس رب کا اتنا بڑا احسان ہو، اس رب کی تسبیح نہیں بیان کی جائے گی تو پھر کس کی تسبیح بیان کریں گے؟ اس رب کی حمد و ثنا نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کی حمد و ثنا کریں گے؟ یہ سب سے پہلے تسبیح کا حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی. اس میں ربک، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. رب جو تمہارا پالنہار ہے، جو تم کو پال رہا ہے، تمہیں عافیت دے رکھی ہے، زندگی کے یعنی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اسباب تم کو دے رکھے ہیں. یہ ساری چیزوں کا وہ خیال رکھ رہا ہے تو پھر اسی کی تسبیح بیان کی جائے گی. ما بقیہ آئندہ انشاءاللہ. اللہ رب العزت قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.